بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یعنی بیکار باتوں سے بچنا۔ قرآنی آیت سبق نمبر 4۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے پوچھا، 6 چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 3، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں کو ناحق مارنے وغیرہ سے روکے رکھو۔ نمبر 6، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک جھوٹ برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے کذاب بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، اور جس کی تعریف کی جا رہی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے تم پر، تم نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے اور اسے یقین بھی ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے، پھر بھی یوں کہے کہ فلاں آدمی کو میں اچھا سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب لینے والا ہے اور وہی اس کو حقیقت میں جاننے والا ہے کہ اچھا ہے یا برا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعریف یقین کے ساتھ نہیں کرتا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری ساری امت معافی کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے، اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اسے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیا، وہ کہے فلانے میں نے پچھلی رات فلاں غلط کام کیا تھا، حالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور وہ صبح کو پردہ ہٹا رہا ہے جو رات اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ بخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو ایک دوسرے آدمی نے مرحوم کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے ارشاد فرمایا، یہ بات تم کس طرح کہہ رہے ہو جبکہ حقیقت حال کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو، یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو دیے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی، جیسے علم کا سکھانا یا کوئی چیز عاریتاً دینا یا اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں مال کا خرچ کرنا، کہ یہ علم اور مال کو کم نہیں کرتا۔ ترمذی۔ فائدہ۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے جنتی ہونے کا حکم لگانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، البتہ نیک اعمال کی وجہ سے امید رکھنی چاہیے۔ حضرت اسنان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت سداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اپنے غلام سے کہا دسترخوان لاؤ تاکہ کچھ شنگل رہے۔ حضرت اسنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے لیے ان کی یہ بات عجیب تھی۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جو بات بھی میں نے کہی ہمیشہ سوچ سمجھ کر کہی، بس آج چوک ہو گئی، اس بات کو یاد نہ رکھنا، بلکہ اب جو میں تم سے کہوں گا اسے یاد رکھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ جب سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کرنے لگ جائے تو تم ان کلمات کو خزانہ بنا لینا، یعنی ان کو کثرت سے پڑھتے رہنا۔ اے اللہ ہے میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر مقتدی مانگتا ہوں، اور آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ سے کفر و شرک سے پاک دل کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے اچھی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں اتنی بھلائی ہے اسے مانگتا ہوں، اور آپ کے علم میں اتنے سر برائی ہے ان سے پناہ مانگتا ہوں، اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانتے ہیں میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، بے شک آپ ہی غیب کی ساری باتوں کو جاننے والے ہیں۔